کہیں گیا تھا نا آج باہر؟ مگر تھے تو گاڑی میں ہی نا۔ داؤد چلیں میرے ساتھ، سب نیچے اپنے ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے۔ اس طرح بند رہیں گے تو وہ کب تک دوسروں کا سامنا کرنا سیکھیں گے؟ چلیں پلیز۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ تمہارے لمس کو خود میں اتار سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو یوں ہی سنوار سکتا ہوں۔ ٹھک ٹھک۔ دروازے کے بجنے پر نیند میں جاگتی تمنا نے تکیہ سر کے نیچے سے نکال کر منہ پر رکھا، مگر جب 2 منٹ مسلسل دروازہ بجتا رہا تو غصے سے تکیہ بیڈ پر پٹ آ گئی۔ سوئی جاگتی کیفیت میں بکھرے حولیے کے ساتھ دروازہ کھولا، مگر سامنے تائی کو دیکھ کر تھوڑا سا سیدھی ہوئی۔ جی تائی بیٹا، سب ڈنر پر انتظار کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ فکرمندی سے پوچھا تھا۔ نہیں تائی، بھوک نہیں لگ رہی ہے، بیزاری سے کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے کے در پر تھی۔ اچھا چلو اسنا کو بھیج دو، سب اس کے انتظار میں۔ اسنا تو نہیں ہے جہاں پر؟ کہاں گئی ہے؟ اب کی ذرا تشویش بھرے لہجے میں کہا تمنا، کندھے اچکا گئی۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں دیکھتی ہوں۔ کشوا اور داؤد دونوں ہاتھ تھامے باہر نکلے۔ جب ان کے پیچھے ہی انصر اپنی شرٹ کے بازو اوپر کی جانب فولڈ کرتے ہوئے اتر رہا تھا۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر انصر سمیت سب بری طرح ٹھٹکے تھے۔ عائد اور زید سرگوشی کرنے لگے۔ جب دادا جی کی نظر داؤد کے قدرے بدلے حولیے پر پڑی، انہیں اپنا فیصلہ درست نظر آیا۔ السلام علیکم۔ کشوا کے بلانے پر سب کو ہوش آیا۔ سعید اور نوید جتوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کھانا کھانا شروع کر چکے تھے۔ انصر بالکل کشوا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کشوا اور داؤد دوسری طرف ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے کھانا کھانا شروع کیا۔ انصر اپنی پلیٹ میں کم کشوا کی جانب زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اسی تجسس سے تھا ڈھکے چہرے کے ساتھ وہ کیسے کھانا کھائے گی۔ کشوا بھی اس کی نظر خوب اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، مگر اسے نظر انداز کیے وہ بے چینی سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا کھانا داؤد کی پلیٹ میں نکالنا شروع کیا۔ جب خمسہ جتوئی ہڑبڑائی ہوئی وہاں آئیں۔ داجی، انصر، سعید، اسنا گھر پر نہیں ہے۔ کیا؟ انصر چونک کر کھڑا ہوا۔ کشوا کے ہاتھ بھی تھمے تھے۔ اسنا؟ آج پھر بازار سجا تھا۔ لڑکیوں کو بھینس بکریوں کی طرح تیار کرکے قربانی کے جانوروں کی طرح پیش کیا جانا تھا۔ آج پھر ہزاروں امیرزادوں نے کھلم کھلا پیسہ اڑانے آنا تھا۔ آج پھر بنت حوا نے پسنا تھا۔ یہ لو تیار ہو جاؤ۔ چمیلی نے ہاتھ میں تھامے سوٹ ان لڑکیوں کے درمیان پھینکے۔ جلدی جلدی پہنو، چنو تیار کرے گی تم لوگوں کو، جلدی کرو، بائی کو دیر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اگر کسی نے شان پیٹی دکھائی تو چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ کارا سے ان کی جانب دیکھتی چمیلی فروت سے وہاں سے نکل گئی۔ لڑکیاں دھیرے دھیرے کھڑا ہونا شروع ہو گئیں، ایک ایک کر کے ان نامکمل کپڑوں کو اپنے جسم پر سجانے لگیں۔ اسنا نے ان کپڑوں کی جانب دیکھ کر مر جانے کی خواہش کی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنتی تھی، کھلم کھلا باہر پھرتی تھی، مگر ان کپڑوں سے نفرت تھی۔ مجھے نہیں پہننا، اسنا نے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ پہن لو لڑکی، اتنے میں چمیلی آئی۔ پہننے نہیں، ہاتھ تو جانت نہیں تو اتنا سستی سے کام پہنے گی تو رفوع کو بلاؤں گی، معنی خیز انداز میں کہتی وہ اس کے دل دہلا گئی۔ اسنا اس حال نما کمرے کے باتھ روم میں گھس گئی۔ دروازے سے ٹیک لگا کر جانے کتنی دفعہ اس نے اپنی موت کی دعا کی تھی۔ جب اس کی نظر واش روم کے دروازے سے ذرا اوپر بنے روشن دان پر پڑی، چوہے مارنے کی دوا۔ ہاں اسنا۔ دادا جی کھڑے ہو گئے۔ ثریا جتوئی کو بھی تشویش ہوئی تھی۔ کسی سہیلی کے گھر تو نہیں گئی؟ ثریا جتوئی نے کہا۔ سہیلی نہیں، بتا کر تو جاتی ہے، اگر ہوتی تو ڈرائیور کو بلا کر پوچھیں، اسے پتا ہوگا۔ سعید جتوئی نے ڈرائیور کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈرائیور وہاں آ گیا۔ اسنا بی بی کہاں ہے صاحب؟ مجھے نہیں معلوم۔ اسنا بی بی کا یونیورسٹی سے کتنے بجے واپس آئی تھیں؟ وہ فائزہ جتوئی پوچھنے لگیں۔ وہ چھوٹی بیگم، مجھے حسنہ بی بی کا فون آیا تھا کہ آج وہ یونیورسٹی سے خود واپس آئیں گی، انہیں لینے مت آؤں۔ گارڈ کو بلا کر نوید جتوئی نے سنجیدگی سے کہا۔ سلام کرنے کے بعد گارڈ نے بھی وہاں آیا۔ حسنہ بی بی کب یونیورسٹی سے واپس آئیں؟ سر، میں نے صبح سے حسنہ بی بی کو آتے نہیں دیکھا۔ معاملہ غمگین ہوا تو انصر نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا ماما حسنہ گھر آئی بھی ہے یا نہیں؟ انصر کا لہجہ سخت ہوا۔ اب ہم مردوں کو باہر کے ساتھ ساتھ گھر کی رکھوالی بھی کرنی پڑے گی؟ سعید جتوئی خمسہ جتوئی پر برہم ہوئے۔ تمنا کو بلا کر لاؤ، وہ ہی جانتی ہوگی اسنا کے دوستوں کو۔ کلیم جتوئی نے حالات بگڑتے دیکھ کر فائزہ بیگم کو اشارہ کرتے کہا۔
اس حسین کلی کا کیا نام ہے؟ بھرے مجمع میں بیٹھی ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑے جام کو لبوں سے لگائے پوچھا تھا۔ ارے یہ ہمارے حسن گلی کی حسنہ تارا بائی نے پان چباتے مٹھا سے بھرے لہجے میں رائے زادے کی جانب دیکھ کر کہا۔ حسین، بہت حسین، حفاظت بھری نظروں کے وجود آر پار ہوئے تھے۔ حسنہ نے اپنی چھوٹی سی چولی سے نظر آتے حصے کو انتہائی مختصر سی چنری سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تائی بائی چمیلی کو اشارہ کیا۔ چمیلی نے اشارہ سمجھتے ہی چنری شدت سے اس کے وجود سے دور کی تھی اور بس اتنا سا لمس حسینہ کو کڑکڑا گھرائے سر لبوں کے قریب کیا تھا اور جھاگ نکلنا شروع ہوئے تھے اور سجی محفل میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ٹن میسج کی بجتی ٹون نے زینب کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ ٹن، پھر میسج آیا۔ کون ہے بھائی؟ اتنی رات کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے؟ فون کا سلیکٹ کر کے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا فون بجنا شروع ہو گیا۔ ہیلو، کون ہے بھائی؟ کیا چند نیند ویند نہیں آتی ہے؟ اب بولو کیا تکلیف ہے؟ ان پڑھی ہے رات کے اس پہر فون کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ حسب توفیق زینب میڈم بغیر دیکھے بولنا شروع ہو گئیں۔ مس، آپ کی زبان پہ بریک آپشن نہیں ہے جی؟ عمر کی سرزنگیری آواز سن کر نہ صرف وہ چونکی تھی بلکہ اس کے منہ سے عمر کی شان شان لفظ بھی نکلا۔ اتنا شوق ہے آپ کو جن دیکھنے کا؟ جن سامنے آ گیا تو زبان 180 کی اسپیڈ سے چلنا بند ہو جائے گی۔ نہیں نہیں سر، سوری یو شٹ بی بی، ایسے ہی سر میں تو مربت میں کہہ رہی تھی۔ آپ بھی تو دیکھیں، رات کے اس پہر کال کریں گے تو سامنے والا تپے گا ہی۔ ایکسکیوز می مس زینب، میں نے آپ کے بھلے کے لیے آپ کو کال کی۔ عمر نے تپ کر کہا۔ اس وقت میرا کون سا بھلا آپ کو سوجا سر؟ اور ایک بات بتائیں، آپ کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ بات کرتے ہوئے فون کی اسکرین اپنے سامنے کر کے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا جیسے فون نہ ہو سامنے عمر ہو۔ لہجے میں شک کی آمیزش تھی جیسے محسوس کیے عمر سٹپٹا گیا۔ مس زینب، فضول سوچنے سے بہتر ہے آپ میری بات سن لیں۔ کل آپ کا پریکٹیکل ہے؟ سر یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، یہ بتانے کے لیے آپ نے مجھے رات کے اس وقت میری نیند خراب کر کے کال کی ہے؟ اسے اپنی نیند کے خراب ہونے کا زیادہ ہی دکھ تھا۔ عمر کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ مس زینب خاموش، خاصی اونچی آواز میں کہا گیا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ عمر نے گہرا سانس لیا۔ مس زینب، کل آپ کا پریکٹیکل ہے تو آپ اپنی پریکٹیکل بک میری کلاس میں ہی چھوڑ گئی تھیں اور اس پر ہی آپ کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا، جیسے آپ کو پورا یقین تھا آپ یہ حماقت کریں گی۔ اس کے آگے بولنے کے لیے زینب نے خود کو بامشکل خاموش کرایا۔ مجھے لگا آپ پریشان ہوں گی، اس لیے میں نے آج سوچا کال کر کے آپ کو بتا دوں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا آپ گھوڑے گہری نیند سو رہی ہیں۔ عمر کہہ کر خاموش ہوا مگر دوسری طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ مس زینب، زینب سو گئی ہیں کیا آپ؟ میں بولوں؟ بہت ہلکی سی آواز تھی اس کی۔ عمر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ یس، بول لیں۔ سر مجھے ٹینشن میں نیند آتی ہے اس لیے میں سو گئی تھی۔ آپ کا شکریہ مجھے نیند سے جگانے کے لیے، دانت پیس کر کہا، مگر آپ مجھے بک صبح بھی دے سکتے تھے۔ شکریہ۔ بھٹکتی آواز سے فون رکھا۔ تمنا، حسنہ کہاں ہے؟ انصر نے بےتابی سے پوچھا۔ حسنہ؟ تمنا ناسمجھی سے انصر کی جانب دیکھا۔ ہاں تمنا، تم ہی جانتی ہو اس کی دوستوں کے بارے میں، تم فون کر کے پوچھو وہ کہاں ہے۔ وہ اب تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی، مس جوتوئی نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ جی تائی امی، میں پوچھتی ہوں۔ کشوا بھی پریشان سی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ داؤد کو اوپر چھوڑ آئی تھی، دوائی سے کھلا دی تھی۔ اسے بھی اب حسنہ کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی وہ جو سوچ رہی تھی ویسا بالکل نہ ہو۔ اچھا لینا، تھینک یو، میں ردا سے پوچھتی ہوں۔ اوکے بائے۔ تمنا نے حسنہ کی آخری دوست سے بات کر کے فون کاٹا۔ تمنا؟ نہیں، اس کے چہرے پر مکمل نا امیدی تھی۔ ہمیں پولیس کو انوالو کرنا ہوگا، انصر نے تھوڑی پر فون ٹکائے کہا۔ لہجے میں شائستگی تھی۔ نہیں انصر، گھر کی عزت کا معاملہ ہے، ایسے ہم پولیس کو نہیں شامل کر سکتے، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ داجی ٹھیک کہہ رہے ہیں، نوی جوتوئی نے پھر داجی کے ہاں میں ہاں ملائی۔ کشوا نے تعصب سے انہیں دیکھا جنہیں گھر کی عزت کی فکر تھی، جیتی جاگتی لڑکی کی عزت کی نہیں۔ تمنا، یاد کرو اس کی کوئی اور دوست۔ انصر نے اسے بازو
پکڑ کر کہا، پلیز یاد کرو انصر کو۔ اس کی حالت دیکھ کر تمنا جانے کتنی دیر اس کے چہرے کی جانب دیکھتی گئی۔ اس کا ایک فرینڈ تھا، میل فرینڈ، جانے کیسے اس کے منہ سے پھسلا۔ واپس اوپر جاتے کشوا کے قدم ساکت ہو گئے۔ میل فرینڈ؟ ہاں داجی، اس کی گرلز کے علاوہ میل فرینڈ بھی تھے یونی میں، مگر میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے۔ تمنا نے لب دانتوں میں دبائے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب صبح ہی یونیورسٹی جا کر پتہ لگے گا۔ میں جا رہا ہوں مما باہر پتہ کرنے، صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتا۔ کشوا کے قدم شہنشاہ تھے جب وہ کمرے میں آئی۔ داؤد کونی آنکھوں پر رکھے شاید سو رہا تھا۔ کشوا نے حجاب ڈھیلا کیا، پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو داؤد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سوئے نہیں آپ داؤد؟ آواز کچھ بھربھرائی ہوئی تھی۔ آپ روئی؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر تڑپا۔ کشوا خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ حسنا وہ رونے لگی۔ داؤد حسنا وہ اس کے ساتھ لگتی روتی چلی گئی۔ حسنا کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ حسنا کو کچھ نہ ہو، وہ نادان تھی، اللہ اسے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ جی، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیشف آج وہ سنبھال رہا تھا کشوا کو اور اسے دکھ ہو رہا تھا بہت، اپنے ماضی پر یاد آنے لگا، اس لڑکی کی چیخیں۔ داؤد کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا، وہ دم گھٹنے لگا اس کا۔ کشوا نے خطوط پر داؤد کی ہلکی ہوتی گرفت محسوس کی تو چہرہ سیدھا کیا۔ داؤد آپ ٹھیک ہیں نا؟ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم کیسا ہم سفر ہے جو اپنی بیوی کا درد بھی نہیں بانٹ سکتا؟ دکھ سے لبریز ایک جملہ۔ وہ آدھی رات کے پہر گھر لوٹا۔ حسنا جتوئی جاگ رہی تھی، مگر ماں کیسے سو سکتی ہے جس کی جوان بیٹی لاپتہ ہو؟ انصر کچھ معلوم ہوا؟ انصر نے نفی میں سر ہلا کر اپنے قدم بڑھا لیے۔ حسنا کہاں ہو بچے؟ انصر نے نہیں کرو میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ بھی بے بس ہوا۔ انصر نہیں چٹا۔ انصر نے تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا۔ وہ رونے لگی۔ نہیں کرو، ترس کھاؤ مجھ پر، اپنے خدا کے لیے ہی مجھ پر رحم کرو پلیز انصر۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی مگر انصر اس وقت شفاف پتھر بنا ہوا تھا جس پر کوئی آنسو اثر انداز نہیں ہوتے۔ ایک اور صبح اپنے معمول پر طلوع ہوئی تھی، مگر یہ نہ تو خوشگوار صبح تھی اور نہ ہی روشن۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ادمری حسنا کی قسمت کی طرح تاریک، داؤد کا نہ پیچھا چھوڑنے والے ماضی کی طرح سیاہ، خمسہ کی عزت پر لگے داغ کی طرح بدنما، انصر کے دل میں بیٹھے خوف کی طرح شفاف۔ صبح کا وقت تھا۔ جتوئی ہاؤس میں سوائے تمنا کے سب کی رات جگ کے گزری تھی۔ گھر کے بعد انصر پھر نکل گیا۔ 7 بجے کشوا اس وقت پرائیویٹ کلینک میں موجود تھی۔ ڈاکٹر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو جائے داؤد پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، میں انہیں اتنی مشکل سے یہاں تک لے کر آتی ہوں مگر پھر وہ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں۔ وہ داؤد کے متعلق سینئر ڈاکٹر سے شیئر کر رہی تھی، دیکھیں مس جتوئی، داؤد انسان ہے، کوئی ریموٹ تو نہیں ہے جو ایک دفعہ یہ کنڈیشن دے دیں اور وہ پھر سدا یاد رکھے۔ آپ کو انہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلنا پڑے گا، نہیں تو سوری ٹو جیسے آپ نے بتایا ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ آپ ایک ہی دفعہ ان پر برڈن نہ ڈالیں، ہر چیز وقت کے ساتھ توجہ مانگتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ جی ڈاکٹر، میں مانتی ہوں اس بات کو اور آئندہ بہت خیال رکھوں گی۔ اچھا تو یہ بتائیں میڈیسن چینج کرنے کا کتنا فائدہ نظر آیا آپ کو؟ جی ڈاکٹر، کافی بہتر ہے، زیادہ سوتے بھی نہیں ہیں اب داؤد۔ اچھا تو آپ کوشش کریے گا مسٹر جتوئی کو ادھر لانے کی۔ اوکے ڈاکٹر، میں پوری کوشش کروں گی کہ داؤد کو ادھر لانے کے لیے منا سکوں۔ پوری رات انڈر آبزرویشن میں پڑے رہنے کی وجہ سے چنبیلی کو حسنا کی دیکھ بھال کے لیے روکا گیا، جو نہ منہ چڑھائے اس کے پاس موجود تھی۔ تارا بھائی کو اس پر جتنا غصہ تھا، اس نے سوچ لیا تھا جتنے پیسے اس پر لگے ہیں اس سے دگنا وہ حسنا سے وصول کریں گی۔ ارے ڈاکٹر کچھ بتاؤ تو۔ وی آر سوری۔ جاری ہے، کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ اپنا اور